کہی ہے اور یونانی جورسٹ ہے. اس نے یہ کہا کہ اگر کسی ملک کے قانون کا اندازہ لگانا ہے کہ کتنے پاسداری کے انداز میں ہیں وہاں کے لوگ تو ٹریفک کا اندازہ کر لیں. واہ. اب ٹریفک سگنل توڑنا اپنے کنیکشنز کی علامت ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ عدم برداشت والی بات صرف اس لیے ہے کہ وہ جو ایک معاشرہ منضبط تھا نا وہ منتشر ہو گیا. کیسے یہ انتشار کہاں آیا؟ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹنے سے آیا؟ مادیت زیادہ آ گئی؟ مگر مادیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر دور میں پیسے کا ایک امپورٹنٹ رول تو رہا ہے. یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی ایک انسان جو اپنے بچے پالتا تھا تو شاید اسے 5 روپے تنخواہ ملتی تھی، مگر اس حساب سے وہ اپنے گھر کی اکانومی تو چلاتا تھا. تو آج 5,000 سے بھی چلا رہا ہوگا، 50,000 سے بھی چلا رہا ہوگا. لیکن یہ انتشار کیوں پیدا ہوا؟ سب سے زیادہ اہم چیز رول ماڈل اگر ہے کوئی آپ کا، اس سے نیچے چیز آتی ہے. یہ آپ نے میں نے اس وقت دونوں نے کالر میں ٹائی رکھی ہوئی ہے. یہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس بادشاہ نے جس کے یہاں پھوڑا ہو گیا تھا چھپانے کے لیے کالر کا اجرا کیا تو پورا دربار اس کے پیچھے آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے سوچے بغیر اس کی تقلید کی، تتبع کیا. تو جب لباس میں تقلید ہوتی ہے تو رویے میں بھی تقلید ہوتی ہے. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جو اپنا ہاتھ مار لے وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے تو پھر لائن میں لگ کے اور انتظار کرنا اپنی باری کا یہ لوگوں نے چھوڑ دیا. پن پوائنٹ کہاں سے؟ اوپر سے نیچے کر رہیں گے یا اساتذہ؟ دو مراحل سے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یا حکمران؟ غلطی کہاں ہوئی؟ 2 مراحل. اوپر سے نیچے تو ہے. دیکھیے آپ وہ اور میں چاہے مصلحتاً کچھ نہ کہیں، لیکن جب یہ کہتا ہے کوئی شخص کہ میں چھوٹی سی خرابی اگر کروں گا اور مورد الزام ٹھہرایا جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ دوسرے بھی تو کر رہے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذرائع ابلاغ جو ہیں انہوں نے جن لوگوں کو پروجیکٹ کرنا شروع کیا ہے کم از کم اس آدمی کو کریں. وہ پچھلے دنوں ایک خبر تھی کہ ایک رکشہ والے نے اس پرس کو گھر پہنچا دیا جہاں وہ چھوڑ کر آیا تھا ان خاتون کو، اور اس میں بہت سارے پیسے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں اور ان کے کچھ کڑے بھی تھے. اس ڈرائیور کو ہیرو بنایا جانا چاہیے. ہم خبریں تو اس کی بناتے ہیں کہ وہ رکشہ روک کے لوٹ کر لے گیا، وہ تو خبر ہے. اس سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ اس نے گھر پہ یہ پہنچا دیا. تو یہ جو ہمارا انداز ہے وہ بھی ذرائع ابلاغ کو اور دوسرے لوگوں کو، ذرائع ابلاغ میں بھی تو میرے آپ کے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہاں کیا غلطی ہوئی ہے؟ کیا پالیسی سازی میں غلطی ہوئی؟ کمرشلائزیشن؟ یہ حقیقت ہے کہ میڈیا اب کارپوریٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے. الیکٹرانک میڈیا نہ کوئی فنڈنگ آتی ہے نہ کچھ ہے، انہی اشتہاروں سے اپنے طور پر کماتے ہیں، سب کرتے ہیں اور مشتہر جیسا کہتا ہے ویسے ہی کرنا پڑتا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. لیکن جیسے اس میں آپ نے کہا کہ اس میں کچھ تازہ ہوا کے جھونکے بھی تو ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں نا، جیسے میں اگر مثال میں آپ کے اس پروگرام کو پیش کروں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ آپ نے بھی تو اپنے پروگرام میں اس طرح کی موضوعات کو لے کے اور ناظرین کو ایک طرف سے ہٹا کے دوسری طرف متوجہ ہونے کے لیے تو کم از کم دعوت دی ہے کہ یہ بھی ایک فکری چیز ہے. بچوں کی تربیت بھی فکری چیز ہے. اگر میں یہ بتاؤں تو پھر شاید بھیجا نہ ہو کہ 11 ستمبر ہے، 9 نومبر ہے، 25 دسمبر ہے، 12 ربیع الاول ہے، 14 اگست ہے. یہ جو دن ہے میں دوسروں کی بات کر ہی نہیں رہا، اپنے حصے کا چراغ جلانے والی بات ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ جب دن آئیں گے سارے لوگ سارے دن میں اپنے کام کر کے آ جائیں. رات کے کھانے سے پہلے ہمیں بچوں کو بیٹھا کے اور ان سے پوچھنا ہے کہ آج کے دن کے بارے میں کچھ معلوم ہے تمہیں کیا ہے. سر آپ کی بات ذرا سی قطع کر رہا ہوں. اس پہ مجھے ہمیشہ یہاں ایک عجیب سا اعتراض رہا ہے جو آپ چونکہ منسلک ہے اس شعبے سے تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اس دن اسکول کی عام تعطیل نہ ہو؟ کیونکہ بچے تو پھر ٹی وی دیکھنے میں اور عزیز رشتہ میں جانے میں گم ہو جاتے ہیں. اگر علامہ اقبال کا ڈے ہے اس دن عام تعطیل نہ ہو، اسکول کھولے ہو، مگر وہ پورا ڈے برانڈنگ اقبال کی ہو جائے. یعنی ان بچوں کو اپنی کلاسز میں اقبال، شخصیت، شاعری، ان کا پیغام، وہ بچے ذہنی طور پہ زیادہ مستحکم نہیں ہوں گے. بجائے اس کے کہ دیکھیے بالکل صحیح ہے الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو وہ پروگرام ہم بھی کرتے ہیں کہ بھئی اقبال ڈے آ رہا ہے، اقبال پہ پروگرامنگ کر لیں. مگر کتنے بچے اس کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس دن تو وہ یا تو گیند بلہ کھیل رہے ہوتے ہیں باہر، یا انٹرنیٹ پہ اپنے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، سوشل ویب سائٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں، یا کہیں آؤٹنگ وغیرہ والدین لے جاتے ہیں کہ چلو آج چھٹی کا دن ہے کہیں باہر چلتے ہیں. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ان دنوں میں عام تعطیل کی بجائے اس کو ایمفیسس کر کے پوری ڈے برانڈنگ اس شخصیت کے ساتھ کر دی جائے؟ بعض قومیں ہیں
میں ساؤتھ کوریا میں تھا اور 14 اگست جب آیا تو ہم نے اپنا پروگرام کیا تھا وہاں تھے, اور پھر وہی دن ان کا جب دوسرے دن آیا تو انہوں نے اپنے اسکولس کھولے ہوئے تھے اور وہاں پروگرام ہو رہے تھے. تو جس طرح آپ نے فرمایا یہ صحیح ہے, لیکن دو چیزیں اس میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چھٹی کا ہمارا مزاج بن گیا, اس مزاج کو کوئی تو یقیناً توڑے, کوئی ایک پہلا قدم تو اٹھائے نا. بالکل. ایک تو یہ کہ توڑیں اس کو, کہ اگر بہت زیادہ چھٹی ہی کرنی ہے تو کسی ایک اور دن فوت نہیں ہو رہا مقصد, اس دن تو نہیں, لیکن مقصد تو فوت ہو رہا ہے نا. قائد اعظم کی ابھی سالگرہ کی ہوا تو چلیے وہ تو سنڈے کو پڑ گیا, لیکن اگر فرض کی کسی اور ورکنگ ڈے میں پڑتا ہے یہ تو اس دن عام تعطیل ہوتی ہے. کتنے بچے جو ہیں وہ قائد اعظم کے پیغام, ٹی وی برانڈنگ ہو رہی ہے, ریڈیو پہ بھی پروگرام آ رہے ہیں, لیکن کتنے بچے ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہیں. لیکن اگر یہی چیز تعلیمی درسگاہ میں دی جائے تو کیا ان کا ذہن نہیں بنے گا کسی ایک خاص طرف جو ہم ایک پاکستانیت چاہتے ہیں اپنے بچوں سے؟ جی ہاں, یہ چھٹی کرنے کا اختیار تو الگ ہوا نا, لیکن یہ ریکارڈ پر چیز ہے کہ جس وقت میں ڈائریکٹر تھا یہاں تو میں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو بھی دن چھٹی کا یہ آئے گا وہ تو آئے گا ہی, لیکن اس سے ایک دن پہلے اسمبلی میں وہ چیز بتائیں گے جو نیکسٹ ڈے آ رہا ہے. بالکل صحیح. تو کم از کم اس کمی کو پورا کر دیا گیا. چھٹی کرنے نہ کرنے کا اختیار ڈائریکٹر کا نہیں ہے, لیکن یہ کرنے کا اختیار تو ہے کہ وہ چھٹی والے دن کو ایک دن پہلے بتا دیں کہ کل چھٹی جو ہو رہی ہے اس کا سبب یہ ہے, اور آج آپ کو اسمبلی میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے. 14 اگست کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ 14 اگست کی چھٹی نہیں ہوتی. 14 اگست کو پرچم لہرایا جاتا ہے, بچے جاتے ہیں, لیکن اب وہ بھی رسم ہو کر رہ گئی ہے. چونکہ وہاں حاضری نہیں ہے اس لیے ضروری نہیں کہ بچے جائیں. یہ والدین کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس دن تو ضرور نہ صرف یہ کہ بھیجیں بلکہ ہو سکے تو چونکہ ان کے دفتر کی چھٹی ہے, ان کو تو نہیں جانا ہے, ان کو تو معلوم ہے, تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ چلے جائیں اور جا کر. بڑا اچھا نکتہ. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے, ذرا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. کچھ اور بھی چیزیں تھیں میرے ذہن میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. خواتین حضرات, پروفیسر انور احمد زئی صاحب سے یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں کہ جائیے گا مت.